جو نفلی جہاد ہوتا ہے اس میں جو اس وقت کی آرمی یا سپاہی یا فوجی جو بھی ہوتے ہیں وہ دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کے لیے نکلتے ہیں. اب ان کے ساتھ جو جانا چاہے اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے. فرض جہاد کا جب آرڈر آ جائے تو اس وقت جانا ہر شخص پہ لازم ہے. لیکن اگر جہاد نفل ہو، اور سوچئے گا کہ نفلی جہاد اگر طیبہ والے مدینے والے کے سائے میں ہو، آپ سوچ سکتے ہیں، ذرا تصور کیجئے کہ کائنات میں سب سے عظیم انسان رحمت للعالمین جس کا سپہ سالار ہو، ان کی سیادت و قیادت میں اگر کوئی شخص جہاد کرنا چاہے جس کی ایک نظر بندے کو بخشوانے کے لیے کافی ہے، جن کی ایک ادا پہ مر مٹنے کے لیے 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، جن کے دیدار کے لیے وہ فرشتے جو آئے 70,000 صبح 70,000 شام، ان کی کبھی باری نہیں آتی. سوچو جب مزار کا یہ عالم ہے تو خود سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو اتنے مقدس آقا، اتنے عظیم نبی، ایڈے سونے نبی، اتنی شانوں والے، وہ پیغمبر کیا فرماتے ذرا سنو. سرکار دو عالم علیہ السلام نے نفلی جہاد کا حکم دیا تو ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. تو میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی جب تو گھر سے نکلا تھا تو تیرے ماں باپ تجھ پہ راضی تھے. کان کھول کے سنیے گا ذرا، دلوں کی کھڑکیوں کو بھی کھولیے اور توجہ فرمائیے. فرمایا جب تو نکلا تیرے ماں باپ تجھ پہ راضی تھے. عرض کیا ہے مدینے کے تاجدار میری ماں بھی رو رہی تھی، بابا بھی رو رہا تھا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے معنوسی وقت ارشاد فرمایا واپس چلا جا، تو اپنے ماں اور باپ کے ساتھ بستر میں مذاق کر. لفظوں پہ غور کیجئے گا، مطلب جیسے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ لاڈیاں کرتے ہیں، ہنستے، ہنسانے والی باتیں کر، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بستر پہ لیٹ اور اپنی ماں اور اپنے باپ کو ہنسا، خوش کر. تیرے ماں باپ کے ساتھ بستر پہ لیٹ کر مذاق کرنا، انہیں ہنسانا، مجھ محمد عربی کے ساتھ جہاد کرنے سے افضل و اعلیٰ ہے. اللہ اکبر کبیرہ.